آپ کو بتائیں کہ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. چند لوگوں کی من پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ کہ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے، وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ جمہوری طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے اور یہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے. جو جمہوری آدمی ہوتا ہے اس نے واپس پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے جواب دہی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بغیر کسی مینیفیسٹو کے، بغیر کسی پالیسی کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جواب کسی اور گھر کو دینا ہے، انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا، اس لیے یہ اپنی پرفارمنس پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے. عمران خان صاحب تو ہر مہینے کبھی انڈسٹری کی میٹنگز لے رہے ہیں، کبھی توانائی کی میٹنگز لے رہے ہیں، کبھی نئے پیکیجز آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ملک آپ کا 6% اکنامک گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر تک چلے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں محنت کے ساتھ ہوئی تھیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے. ان لوگوں نے تو کسی سے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا، تو انہوں نے جواب کیا دینا؟ یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کو پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی یا سیاستدانوں کی ناکامی نہ سمجھا جائے. یہ ناکامی ایک خاص سازش کی تھی، ایک رجیم چینج آپریشن کی تھی، اور جو یہ ایک آرٹیفیشل سا سٹرکچر جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. ہمیشہ کی طرح باقی تجربوں کی طرح یہ تجربہ بھی ناکام ہوا، اور آنے والے دنوں میں اگر اس ملک کو کوئی سنبھالا دے سکتا ہے تو ایک مضبوط حکومت 5 سال کے لیے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو. بہت ضروری ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، عوام کو ہی جواب دہ ہو، آئینی ہو، جمہوری ہو، اور جو وہ ریفارمز کرے اس میں پبلک کا بائن ہو، یعنی کہ اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہو. ورنہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، یہاں پہ کیوس بڑھے گا، اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ معاشی طور کے اوپر بھی حالات مزید بگڑیں گے. اب میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حالات بگڑیں گے معاشی طور پہ تو اس کا کیا معنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں حالات تو آگے بگڑے ہوئے ہیں، مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے، بجلی ہے ہی نہیں، اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے، روزگار ہے نہیں، پچھلے جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. دیکھیں، اگر آپ جن ممالک کے اندر حالات بگڑے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کبھی اس نہج پہ حالات نہیں گئے، لیکن اب ہمیں ایک ریالٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹیو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی عام اشیاء جو ہیں وہ پھر ملنا بند ہو جاتی ہیں. لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں پیٹرول سٹیشنز کے اوپر، عام چیزوں کے اوپر. آپ کو جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں خاص طور پہ وہ آپ کو ملنی بند ہو جاتی ہیں، ان کی بلیک مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے. آپ کی تمام لوکل صنعت جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مہنگائی، ابھی تو ہم 25-30% کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کہیں اور سے آئی اور کسی اور کو پیاری ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو صاف طریقے سے الیکشن سے جیت کر آئے جو 5 سال کے لیے ہو، جو کہ چور دروازے سے نہ آئے.